अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसहफ़ चैनल पे कुरान हकीम की आसान तर्जुमा व तफ़सीर के साथ आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम इंशाअल्लाह 4th पारा शुरू करेंगे सूरत आल इमरान। आइए दुआ कर लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला आमीन। तो चौथा पारा जो हमने शुरू किया है, सूरत आल इमरान चल रही थी हमारी 3rd पारे तक। बहुत खूबसूरत आयत है, देखते हैं। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह ताला फरमाते हैं हरगिज़ नहीं, यानी बहुत सख्ती से कहा जा रहा है, बहुत शिद्दत से कहा जा रहा है कि हरगिज़ नहीं तुम पा सकते नेकी को, यहाँ तक कि तुम वो खर्च करो जो जिससे तुम्हें मोहब्बत है। ये मयार दिया गया है नेकी का। आपको याद है हमने पीछे सूरत आयत बिर पढ़ी है कि नेकी क्या 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 हो सकती है। उसमें भी हमने देखा था कि नेकी का एक मयार ये भी है कि जो खुद को पसंद हो वो भी खर्च करो। और जब ये हुक्म आया तो सहाबा कराम ने इस पर फ़ौरी तौर पर अमल किया। हम सोचते हैं अच्छा देखेंगे, अच्छा करेंगे, पहले नफ़ा नुकसान देख लें, पहले ज़रा सोचेंगे फ़ायदा किस में है, नुकसान किस में है, या दिल बड़ा करने में ज़रा टाइम लगता है। लेकिन सहाबा कराम ने फ़ौरी किया। मिसाल के तौर पर अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके पास एक बहुत ज़बरदस्त बहुत अच्छा बाग था जिसके फल उनको बहुत पसंद थे। उन्होंने आपको गवाह बनाकर वो फ़ी सबीलिल्लाह कर दिया फ़ौरी तौर पर। इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खैबर के जो बागात थे वो बहुत पसंद थे, तो आपने जो है वो वक्फ़ कर दिए अल्लाह की राह में। और इसी तरह और भी कई सहाबियों ने फ़ौरी इस पर अमल किया। तो बात यह है कि इतना बड़ा दिल कैसे आता है कि इंसान फ़ौरी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उनको रिकमेंड भी किया कि अपने रिश्तेदारों को दो, क्योंकि बेहतरीन सदका वही है जो रिश्तेदारों को दिया जाता है। आम तौर पर रिश्तेदारों के साथ लड़ाई का, झगड़े का या दुश्मनी का, या जी उसने मेरे साथ ये किया और मैं वो करूं, और गिले शिकवे रहते हैं, तो बंदा वहाँ खर्च नहीं करता। तो वहाँ पे खर्च करने का दोहरा अजर है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने उसको रिकमेंड किया है। तो बात यह है कि कोई क्यों दे अल्लाह की खातिर अपनी पसंदीदा चीज़। इसलिए दे कि अल्लाह से मोहब्बत है, इसलिए दे कि अल्लाह ने फरमाया तुम नेकी के को पहुँच ही नहीं सकते जब तक कि तुम अपनी पसंदीदा चीज़ न दो। हम देते रहते हैं, निकालते रहते हैं। कभी हम कपड़े बोसीदा हो गए, पुराने हो गए, आउट ऑफ फैशन हो गए, या फिर छोटे बड़े हो गए, या फिर काफ़ी पहन लिए तो अब बस फटने ही वाले हैं तो अब किसी को दे दो, या खाना ख़राब होने वाला है अब किसी को दे दो, या इस तरह करते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए कि अपनी ज़रूरत की चीज़ नहीं है, फालतू सी चीज़ है, ठीक है वो भी दें, क्योंकि उसको भी आपकी ज़रूरत में नहीं है, किसी और की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। तो वो भी दें, लेकिन सिर्फ यही रद्दी और बेकार चीज़ें नहीं दें, बल्कि कोई भी चीज़ जो तुम्हें खुद को बहुत पसंद हो। मोमिन के लिए सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा चीज़ है, या सबसे ज़्यादा जो चीज़ उसको मतलूब होनी चाहिए, वो अल्लाह की रज़ा है। तो अल्लाह की रज़ा अगर हासिल करनी हो, खैर कामिल हासिल करनी हो, अल्लाह की रहमत हासिल करनी हो, जन्नत हासिल करनी हो, तो वो इसके लिए वो अपना दिल बड़ा करेगा। तो क्योंकि मोमिन जो है उसकी महबूब तरीन चीज़ अल्लाह को देने में क्या है, उसको खुशी होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है कि कोई तब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए भी वही पसंद ना करे जो अपने लिए करे। कितना ज़बरदस्त मयार दे दिया गया कि जो अपने लिए पसंद करते हो वो ये क्या कि अपने लिए तो बेहतरीन चीज़ हो, और दूसरे के लिए जो है, और इसमें सिर्फ मादी चीज़ें नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, इसमें सब चीज़ें ही आ सकती हैं। जो भी आपकी जो पसंद है, कोई सवारी पसंद है, आपका दिल करता है अच्छी सवारी पे, तो किसी और को भी अगर उसमें शामिल कर लें। अगर आपका दिल करता है कि अच्छी जगह पर, इसकी सबसे बड़ी देखें मिसाल, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुहाजिरीन जो है वो मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे, तो क्या किया था अंसार ने? अपने घर,
اب کوئی ان کے ایسے ہماری طرح تھوڑی ہوتے تھے بڑے بڑے گھر، اور ان میں جی سب بچوں کے الگ کمرے، اور جو ہے وہ کوئی مہمان ڈرائنگ روم ہے اور کوئی لیونگ روم ہے اور کوئی جی گیسٹ روم ہے، اور اس طرح تھوڑی تھا. لیکن جو بھی تھا دل بڑا تھا، انہوں نے شیئر کیا، کیونکہ اسلام کا مزاج شیئر کرنے کا ہے. انہوں نے نہ صرف گھر بلکہ اپنے بزنس میں ساتھ، بلکہ اپنے یہاں تک کہا کہ اگر بیویاں اس زمانے میں جیسے تھا رواج کہ بیویاں تھیں، تو کہا کہ ان بیویوں میں سے بھی ہم طلاق دیتے ہیں، اگر جو ہمارے بھائی آئے ہیں اگر وہ ان سے شادی کرنا چاہیں. اس میں مردوں کی نہیں عورتوں کی بھی قربانی ہے. ایسا ہوا تو نہیں تھا لیکن پھر بھی تو اسلام جو ہے یہ احساس دلاتا ہے کہ سب انسان برابر ہیں، اور دوسروں کا بھی احساس کیا جائے، اور شیئرنگ کا مزاج دیتا ہے، ہمیشہ لینے کا نہیں دیتا. اور یہ کیوں کہا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ بہت بڑا امتحان ہے. بعض اوقات ہم اپنی وہ چیزیں جو ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہیں، پسند نہیں ہوتی، وہ تو چلیں پھر نکال دی جاتی ہیں. جو پسندیدہ چیز ہے اس کو دینا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن جب جنت لینی ہے، جب اللہ کی رضا لینی ہے، جب اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ خوش ہو، تو پھر یہ چیزیں بھی دینا کیا ہوتا ہے، مشکل نہیں لگتا. ٹھیک ہے. تو شیطان بس ویسے دلواتا ہے کہ پھر غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، فلان ہو جائے گا، کوئی اور دے دے گا، کل کو ہوش مارو، کل کو لو، کل کے ناخن لو، کل کو بچے ہیں نہ وہ کیا کریں گے. لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ اللہ کی خاطر وہ بھی نکالے جو اس کا پسندیدہ ہے. اور اللہ کہتے ہیں کہ جو بھی وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، جو بھی کرو گے، تو یہ جو ہے اللہ اس کو جانتا ہے. وہ شخص تمہیں واپس نہ لوٹا سکے، اس نیت سے دو ہی نہیں، اللہ کی خاطر دے رہے ہو نا تو اللہ واپس کرے گا، اور اللہ اپنی شان کے مطابق دے گا. وہ بندوں کے جیسے ہم تھوڑی بہت کچھ دے کر ایسے نہیں، وہ اپنی شان، اور اس کی شان آپ کو پتہ ہے کتنی بلند ہے. تو بہرحال جو بھی چیز کسی کو دیں سر سے نہیں اتاریں، خوشی خوشی دیں، دے کر خوش ہوں، سیٹسفائی ہوں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اچھے طریقے سے جو بھی اللہ کا احکامات ہیں ان کو خوشی خوشی ماننے کی توفیق عطا فرمائے. پھر دیکھیں اگلی جو آیات ہیں، اگلی 2 آیات وہ بنی اسرائیل کے بارے میں. سورۃ آل عمران آیت نمبر 93، کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، کہ سب کھانے تھے بنی اسرائیل کے لیے حلال، الا ما حرم اسرائیل، مگر جو حرام کیا اسرائیل علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام نے، علی نفسی، اپنی ذات پر، من قبل ان تنزل التورات، اس سے پہلے کہ تورات اترتی. یعنی اس میں تھوڑا سا یہ ایک بات ہے کہ جب ان کو کہا جاتا تھا یہود کو کہ یہ وہی دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام لائے تھے، تورات ہی کی کنٹینیوشن ہے قرآن کریم، اور تصدیق کرتا ہے پچھلی کتابوں کی تو اور شریعتوں کی، تو پھر وہ کہتے تھے اچھا تو پھر 2 باتوں کا جواب دو. ایک تو یہ کہ جو چیزیں بنی اسرائیل میں حرام تھیں وہ تمہارے میں حلال کیسے ہو گئیں؟ اور وہ حرام کس کو سمجھتے تھے؟ اونٹ کے گوشت کو، اور اس کے دودھ کو، اور خرگوش کی گوشت کو بھی. تو بتایا گیا کہ نہیں، یہ جو اونٹ کا گوشت ہے یہ تو یعقوب علیہ السلام نے خود اپنی ذات پر منع کیا تھا. کوئی کہتے ہیں کہ انہوں نے شاید اس لیے کیا تھا، وہ بیمار تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر یعنی کھانا جائز تھا اور پسندیدہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا، میں جب ٹھیک ہو جاؤں گا منت مانی تو پھر میں اس کو چھوڑ دوں گا. یا پھر کچھ کہتے ہیں کہ ان کو عرق النساء کی ایک ٹانگ کی درد کی بھی تکلیف تھی، تو اس کی وجہ سے ان کے طبیبوں نے ان کو منع کیا تھا کہ یہ نہیں کھانی. اور یہ بات بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ تورات اترنے سے پہلے کی ہے. تو کہاں سے کہتے ہو کہ یہ جی تورات میں تھا اور یہ ہماری شریعت میں تھا؟ یہ تو شریعت میں نہیں تھا. پرسنلی کسی کو ہو سکتا ہے کوئی تکلیف ہو، بیماری ہو، اس کی وجہ سے اس کو منع کیا جائے. جیسے آج کل ہمیں منع کیا جاتا ہے کہ بھئی زیادہ جو ہے فاسٹ فوڈ نہیں کھانی، یا فزی ڈرنکس نہیں لینے، یا اس طرح کی چیزیں، کیونکہ وہ ہماری ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسنلی اپنے آپ پر وہ جو اپنی جو بیویوں کی امہات المومنین کی دلجوئی کے لیے جو ہے کچھ ایک آدھ چیز کو اپنے لیے کہا کہ میں آئندہ نہیں لوں گا، تو اس کو بھی اللہ نے کہا کہ کیوں آپ اپنے اوپر وہ حرام کرتے ہیں چیز جو اللہ نے حرام نہیں کی. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں، یہ جو بات وہ کر رہے تھے تو رات میں بھی منع نہیں تھی. یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ ان کا خامخواہ کا اعتراض ہے. ٹھیک ہے.
تو یہ بتایا گیا اس آیت کریمہ میں، اس بات کا جواب دیا گیا۔ دوسری جو ان کی شکایت تھی نا، وہ یہ تھی کہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں ہی 93 میں اللہ فرماتے ہیں کہ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا، اگر یہ تورات میں کہیں لکھا ہے تو پھر لے آؤ، پڑھ سناؤ، بتاؤ ہمیں بھی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تورات میں تو یہ کہیں لکھا نہیں ہے، تو کیوں اپنی طرف سے باتیں بناتے ہو؟ تو یہ بتایا گیا تھا۔ پھر دیکھیں اگلی آیت کہ فَمَنِ افْتَرَىٰ، کہ تو جو گھڑ لے علی اللہ، اللہ پر، تو جو کوئی بھی گھڑ لے اللہ پر الکذبہ، جھوٹ، من بعد ذالک، اس کے بعد کے، تو فاولئک هم الظالمون، تو وہ ظالم ہے۔ یعنی تورات میں ایسا حکم موجود نہیں ہے، نہ یہ کہیں لکھا ہوا ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑا ہے، جس نے بھی اپنی طرف سے گھڑا ہے وہ بہت ظالم ہے۔ کیونکہ دیکھیں کسی پر بھی الزام لگا دینا یا الزام تھوپ دینا کہ تم نے یہ کہا ہے اور تم نے یہ کیا ہے اور اس نے نہ کیا ہو، تو وہ ہرٹ ہوتا ہے نا بندہ، اور سخت گناہ کی بات ہے کسی پر نہ کردہ اس کے الزام لگا دینا۔ اور اللہ نے تو ایسی کوئی چیز منع ہی نہیں کی، اور اللہ پر الزام لگاتے ہو اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہو، تو فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو تم کیا ہو پھر؟ ظالم ہو۔ ایسے لوگ پھر اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، کیسے بھلا؟ کہ قیامت کے دن پھر وہ اس کا وبال انہیں پر پڑے گا، ٹھیک ہے، سزا ہوگی اس کی۔ تو بہتر ہے کہ ایسے جو چیزیں ہیں ان سے باز رہا جائے۔ پھر دیکھیے اگلی آیت 95، قل، کہہ دیجئے، صدق اللہ، سچ کہا اللہ نے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، تو پیروی کرو کس کی؟ ملت ابراہیمی کی، ابراہیم کے طریقے کی، وما کان من المشرکین، اور وہ شرک نہیں کرتے تھے، یعنی وہ مشرک نہیں تھے۔ آج اگر جیوش کہیں یا کرسچنز کہیں کہ ہم حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں اور ہم ان کی شریعت پہ ہیں، تو پھر یہ بتائیں کہ ابراہیم علیہ السلام تو یکسو تھے، وہ تو توحید پرست تھے، وہ تو موحد تھے، انہوں نے تو کبھی شرک نہیں کیا تھا، انہوں نے تو شرک کے خلاف آواز بلند کی تھی، وہ تو زمانے سے ٹکرا گئے تھے شرک کے خلاف توحید کی خاطر۔ تو پھر وہ تو ملت ابراہیمی پر تھے، تو تم یہ بات کیوں کرتے ہو کہ جی وہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام جو ہے کی ہم پیروی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے سچ کہا ہے، جو بھی کہا ہے کہ پچھلی جو تورات بھی اللہ کی اتاری ہوئی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام فتبعوا، ان کی ملت کی، ان کی راستے کی پیروی کرو اور شرک نہ کرو، کیونکہ وہ مشرک نہیں تھے۔ تو یہ ہم نے آیت نمبر 95 تک پڑھا ہے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔